ماہنور کی اصلیت تو اب شاہویر کے سامنے کھل کے آنے والی ہے۔ ماہنور نے شادی سے پہلے شاہویر سے یہی جھوٹ بولا تھا کہ میری ماں کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جو رقم شاہویر نے اسے دی وہ بہت زیادہ علاجوں پہ لگ گئی، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم اگر اپنی گاڑی بیچ کے کچھ اور پیسے دے سکو تو میری ماں کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ تو شکر ہی ہے کہ شاہویر کو اتنی عقل آ گئی کہ گاڑی نہیں بیچی، ورنہ تو جو تھوڑی بہت جمع پونجی اس کے پاس بچی تھی وہ بھی انہی ماں بیٹیوں کے ہاتھ لٹ جاتی۔ بہرحال شاہویر اب ماہنور کی ماں سے کہتا ہے کہ آنٹی میں آپ کا مکمل چیک اپ کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا صحیح سے علاج شروع کروائیں۔ ماہنور کی ماں تو حیرت سے کہتی ہے میرا کون سا علاج اور کیوں کروانا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ شاہویر کہتا ہے کہ آنٹی آپ کو ہارٹ کا سیریس پرابلم تھا، جس کی وجہ سے آپ ماہنور کی وجہ سے بھی ٹینشن میں تھیں کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن اب ماہنور جو کہ اپنے گھر کی ہو چکی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بالکل صحت یاب ہو جائیں، اسی لیے کل ہی میں آپ کو ہاسپٹل لے کے جاؤں گا۔ ماہنور کی ماں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تو اس سے پیسے لوٹنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا، اور ان کے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ ماہنور کو دیکھتی ہیں اور وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے انداز میں دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تو ایسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ اگر شاہویر ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے ہی گیا تو ساری سچائی اس کے سامنے آ جائے گی، پر ماہنور ہی بات کو سنبھال لے گی اور کہہ دے گی کیا فکر مت کریں، میری شادی کے بعد امی کچھ تو ویسے بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں اور میں آپ کے اوپر اپنی ماں کو بوجھ نہیں بنانا چاہتی، جو کہ حالانکہ اس گھر میں لانے کے بعد اس نے بنا ہی ڈالا ہے۔ پھر بھی شاہویر کے سامنے زیادہ ہی غیرت مند بن کے دکھاتی ہے اور اسے یہی کہے گی کہ میرے کاروبار سے جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں میں ماں کا علاج اس سے کرواتی جا رہی ہوں، اسی لیے تو آپ جب بھی پروفٹ کا پوچھتے ہو تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ بہرحال شاہویر ماہنور کی باتوں میں اس دفعہ آنے والا نہیں اور اسے یہی کہے گا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے اور اسی رشتے کے حساب سے میں تمہاری ماں کا بھی پورا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آنٹی کو کل لازمی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے مکمل طور پہ ہمیں تسلی ہو جائے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شاہویر کو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بالکل خیال نہیں، جو کہ بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ اس عمر میں بھی اتنی محنت کر رہے ہیں، پر شاہویر کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں آتا کہ بڑھاپے میں ان کو تھوڑے سے تو پیسے دے سکتا ہوں۔ الٹا اس ماہنور کے اوپر لاکھوں روپے اڑا چکا ہے اور اب اس کی ماں کے اوپر اڑانا چاہتا ہے، اور ماہنور جو کہ بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی ماں کے لیے تو اس گھر میں کھانا بناتی ہے، آج تک شاہویر نے اسے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ کے لیے بھی کھانا بنا دو یا ان کے ساتھ تھوڑا اچھا ریلیشن رکھنے کی کوشش کرو۔ اینی ویز ابھی وہ اپنی ساس کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس جب لے جائے گا تو ڈاکٹر کمپلیٹ چیک اپ کرنے کے بعد بتائیں گے کہ ان کو تو ہارٹ کا پرابلم کبھی بھی نہیں رہا، اور اس کے بعد شاہویر کی آنکھوں کے سامنے سے کافی پردے ہٹنے شروع ہو جائیں گے۔ اسے ماہنور اور اس کی ماں کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ تب پیدا ہوگا جب شاہویر اپنے بیٹے زاویار کو، جو کہ بہت زیادہ مس کر رہا ہے، اور اپنی ماں سے یہ فرمائش کرتا ہے کہ آپ زاویار سے تو مجھے ملا ہی سکتی ہیں، تو جب ماں زاویار کو اس گھر میں لے کے آئے گی تو یقیناً ماہنور کا موڈ بہت شدید خراب ہو جائے گا۔ وہ تو ویسے بھی یہی چاہتی ہے کہ شاہویر اب صرف اور صرف میرا ہو کے رہ جائے اور ایمان کے ساتھ جڑا ہوا اپنا نام بھی ختم کر لے، لیکن شاہویر صاف ہی کہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے اور میں اس سے رشتہ ختم نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں پہ بھی شاہویر کی سیلفشنس ہی دکھائی دیتی ہے، بیٹے کے لیے آج تک کوئی خرچہ تو بھیجا نہیں اس نے، جو کہ اچھا خاصا بڑا ہو چکا ہے، 5-6 مہینے تو لگتا ہے جیسے گزر چکے ہیں، لیکن بیٹے کی ماں کو اس رشتے سے آزاد نہیں کر رہا، ورنہ اگر ایمان کو آزاد بھی کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اسے آفس میں جس طرح اپرچونٹیز مل رہی ہیں اسی طرح کوئی اچھا لائف پارٹنر بھی مل جائے۔ ایمان کو جب آفس میں ترقی ملتی ہے اور اس کی سیلری بھی ڈبل ہو جاتی ہے تو اس کی انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور ویسے بھی ایمان نے جس طرح شاہویر کو اس کی نئی بیوی ماہنور کے ساتھ دیکھتے ہوئے اتنا اسٹرانگ بیہیو کیا، اسے دیکھ کے بھی بہت سی لڑکیوں کے دل میں بہت مضبوطی آنے والی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ کی لائف ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اگر کوئی آپ سے ہاتھ چھڑا کے آپ سے 1 قدم دور جاتا ہے تو آپ اس سے ہاتھ چھڑا کے اس سے 10 قدم دور ہو جائیں، اور آگے زندگی میں آپ کے لیے کتنی ترقیاں ہوں گی یہ آپ دیکھتے ہی جائیں۔ ابھی تو ایمان یقیناً اپنا حلیہ بھی بہت ہی زیادہ زبردست چینج کرنے والی ہے، اور تب تک ماہنور کی پوری اصلیت بھی شاہویر کے سامنے آنے والی ہے، تبھی شاہویر کی آنکھوں سے ماہنور کی محبت کا بھوت بھی اتر جائے گا۔
جو گھر بسانے کے لائق تو بالکل ہی نہیں ہے، اسے صرف اور صرف پیسے چاہیے، اور جب شاہویر کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے تو ماہنور کی ساری ہمدردی، اس کی محبت اور اس کی ساری سنسیئرٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ ایمان کی طرح زندگی بھر ساتھ نبھانے والی بیویوں میں سے بالکل نہیں ہے کہ شوہر کے برے حالات دیکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اپنی محبت کو ایک ذرہ بھی کم نہ کرے، بلکہ اس کی تو ساری کی ساری محبت صرف اور صرف پیسے کے لیے ہے۔ دوسری طرف المیر کی یہ غلط فہمی بھی دور ہونے والی ہے کہ یہ کاروبار اس کا اپنا ہے اور اس کا پروفٹ بھی اس کا اپنا ہونے والا ہے۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کے دوست نے بھی اسے بہت پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ سسر کے پیسوں سے کاروبار تو کر رہے ہو، لیکن ساری زندگی سسر کے غلام بن کے گزارنا پڑے گا اور بیوی کے آگے بھی کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کر پاؤ گے۔ المیر کو تب تو شاید یقین نہیں آیا تھا، پر اب جب اس کا سسر اسے خود ہی سنا دے گا کہ برخوردار، تمہیں اتنے مہینے ہو گئے ہیں اس شاپ کو چلاتے ہوئے، لیکن اس کا پروفٹ ویسا نہیں آ رہا ہے جیسا کہ آنا چاہیے تھا، تو المیر بھی کہہ دے گا کہ بس آپ تو جانتے ہی ہیں کہ فبیہہ کی حالت خراب رہی اور پھر ہمارا بیٹا اس دنیا میں آ گیا تو اسی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں دے پایا۔ اب یہاں فبیہہ کے والد صاحب اسے لیکچر دینے لگ جائیں گے کہ کاروبار میں ان سب چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اگر تم سے کاروبار نہیں ہو پا رہا تو آرام سے گھر ٹک کے بیٹھ جاؤ، میں اتنا تو کماتا ہی ہوں کہ اپنی بیٹی اور اپنے نواسے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پال سکتا ہوں۔ اس بات پہ المیر کو یہ تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کاروبار اس کا اپنا نہیں ہے، چاہے اس کے اپنے والد کے دیے ہوئے 70-80 لاکھ بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اس کاروبار میں کس ٹائم آنا ہے کس ٹائم جانا ہے یہ سب فبیہہ کے والد کی مرضی سے ہوگا، اور جو بھی کمائی آئے گی وہ بھی شاید اس کے والد کے یا فبیہہ کے ہی ہاتھ میں رہے۔ المیر کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو جائے گا، لیکن فبیہہ سے وہ اس بات کا ذکر بھی شاید نہ کر پائے، کیونکہ ابھی وہ فبیہہ سے لڑائی کرنا بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے اپنے گھر کے حالات تو ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو وہاں لے جا کے رکھ سکے، تو فبیہہ کو یہیں پہ رکھنا اور اس کا خود بھی یہیں پہ رہنا اس کے لیے مجبوری بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مسکان کے والدین کو بھی اس کے رشتے کی فکر ہونے لگی ہے۔ مسکان کے والد نے تو اپنے کسی دوست کے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ پسند بھی کر لیا ہے، دوست کا بیٹا جو کہ دبئی میں اپنی جاب کرتا ہے، تو اس کو مسکان کو دیکھنے کے لیے گھر پہ بھی بلایا جائے گا۔ ادھر مسکان جو کہ راہیم کو پسند کرنے لگی ہے اور راہیم بھی بڑی شدت سے اسے پسند کرتا ہے، تو مسکان راہیم سے کہے گی کہ اگر تم مجھ سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیرنٹس کو لے کے اب میرے گھر آ جاؤ، کیونکہ میں زیادہ دیر تک اپنے باپ کے دوست کے بیٹے کے رشتے کے لیے انکار نہیں کر پاؤں گی۔ راہیم بھی اپنی ماں کو منا لے گا، ماں تو انفیکٹ پہلے بھی مان چکی تھی، اسے مسکان پسند ہی آئی تھی، لیکن اصل مسئلہ تو مہک کا ہے، مہک بالکل بھی یہ شادی ہونے نہیں دے گی اور راہیم کو صاف صاف منع کر دے گی کہ اگر تم نے ایمان کی بہن مسکان سے شادی کرنے کا سوچا بھی تو اس کے بعد یہ بھول جانا کہ تمہاری کوئی بہن بھی ہے اس گھر میں۔ اب راہیم اپنی بہن کی قربانی دے گا یا اپنی محبت کی، یہ تو ایک بہت ہی بڑا امتحان ہونے والا ہے۔ بہرحال کسی ایک کی قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ کب تک مہک اپنی نفرت کی وجہ سے اپنے بھائی کے گھر کو بسنے سے روکے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے۔